ہاتھ میں اسائنمنٹ تھامے وہ تیز قدم بڑھاتے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی تقریباً خالی تھی۔ آج اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ لائبریری میں بیٹھے اسائنمنٹ بناتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شربتی نگاہیں کاجل سے لبریز تھیں۔ سرخ و سفید رنگت کے حامل چہرے پر کچھ خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ آفس کے نزدیک آتے دروازہ ہلکا سا کھلا دیکھ کر اس کی سبیہی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھے اس نے ابھی دروازہ ذرا سا واں کیا ہی تھا کہ سامنے نظر آتا منظر اس کی شربتی نگاہوں میں بے یقینی، خوف، دہشت اور وحشت لانے کا سبب بنا۔ سرخ رنگت سفید پڑی، ہاتھ میں تھامی اسائنمنٹ فائل چھوٹتے زمین بوس ہوئی۔ سامنے نظر آتا منظر جسم سے روح کھینچ لینے والا تھا۔ اسے ساتوں آسمان اپنے سر پر دھرا دھر گرتے محسوس ہوئے۔ سفید دراز پردوں سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں اس کے حسین چہرے پر پڑتے اس کی نیند میں خلل ڈال چکی تھی۔ بھووں کے درمیان ننھے سے بلاں ٹھہرے۔ کسملاتی سے آنکھیں کھولی، فاریہ نے انگڑائی لیتے نیند کو خیر آباد کیا۔ بھورے ریشمی بال پشت پر پھیلتے چلے گئے۔ گلابی لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا جو اس کے حسن میں مزید اضافے کا باعث بنی۔ اٹھ گئی تم؟ یونیورسٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حاذق کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا تم فون نہیں اٹھا رہی۔ اماں بی نے کمرے میں داخل ہوتے فاریہ سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فاریہ نے آنکھیں مینچے ماتھے پر ہاتھ مارتے اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا۔ میں یونیورسٹی کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب سوئی کہ ابھی آنکھ کھلی۔ بھائی کی بھی اتنی کالز آئی ہوئی ہیں اماں بی۔ فون سکرین پر حاذق کی لاتعداد کالز دیکھتے وہ ہاتھوں کو ہلاتے مخصوص اشارہ کرتے بولی۔ لب سختی سے باہم پیوست تھے۔ ہاتھوں کی حرکت سے دائیں ہاتھ میں پہنا بریسلٹ شور مچاتے اس کی زبان بن رہا تھا۔ وہ بولنے سے قاصر تھی لیکن اس کے ہاتھ اور اس کے ہاتھ میں موجود وہ بریسلٹ اس کی زبان بن جاتا تھا۔ اماں بی نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس قدر بے مثال سحر میں جکڑ لینے والے حسن کی حامل ہونے کے باوجود وہ اپنی ایک خامی کے سبب مار کھا جاتی تھی۔ بچپن میں ہوا کار ایکسیڈنٹ اس کے ماں باپ کو چھین لینے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی اس سے چھین چکا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میری بات ہو گئی ہے۔ حاذق کا کہنا ہے کہ تمہیں یونی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ تمہاری ضد کے آگے وہ مجبور ہو گیا ہے، ورنہ وہ تو تمہیں گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دے۔ اماں بھی اس کے نزدیک آتے اس کے عارض پر ہاتھ رکھے نرمی سے بولیں۔ فاریہ بھائی کی اس قدر محبت اور فکر پر مسکرا دی۔ اپنی خامی کی وجہ سے لوگوں کے ترحم بھری نگاہیں اور لفظ اسے بچپن سے احساس کمتری کا شکار کرتے آئے تھے، اور حاذق اسے اس احساس سے بچانے کے خاطر کہیں باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ اس چار دیواری میں ہر چیز اسے مہیا تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن فاریہ باہری دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یونی میں داخلہ لینے کی ضد باندھ بیٹھی تھی، جس کی تکمیل کے لیے اس نے پورا دن اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ تب جا کر حاذق اس کی ضد کے آگے ہار مانا تھا۔ بھائی مجھے لے کر حد درجہ حساس ہو گئے ہیں اماں بھی، فاریہ نے آسودگی سے مسکراتے سائن لینگویج میں کہا۔ کیسے نہ ہو حساس، اکلوتی بہن ہو تم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اور ہے بھی کون؟ اور پھر تمہاری معصومیت، اسے ہمیشہ یہی خدشہ رہتا ہے کہ باہری دنیا تمہاری معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ اماں بھی نے حاذق کے لاحق خدشہ بیان کیے۔ جب تک میں ہوں اپنی جان کے ساتھ تب تک کسی کی ہمت اسے کوئی نقصان پہنچائے، اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والے کا میں منہ نہ توڑ دوں۔ شوخ چنچل آواز کمرے میں گونجی۔ اماں بھی اور فاریہ کھل کر مسکرائیں۔ گلابی ریشمی شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ گردن سے لگائے مشل خان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی میری خامی کی وجہ سے بھی ڈرتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھے بار بار میری خامی کا احساس دلائیں گے۔ مشل کے قریب آنے پر وہ آنکھوں میں نمی لیے گویا ہوئی۔ مشل اور اماں بی میں نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ تم سیاہ آسمان پر چمکتا چاند ہو، اور چاند میں موجود داغ اس کی خوبصورتی اور چاندنی کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چاند کے شیدائی چاند میں داغ ہونے کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں۔ چاند اپنے داغ کے باوجود چاندنی بکھیرتا ہے، اپنی ذات سے لوگوں کی نگاہوں میں ٹھنڈک لانے کا سبب بنتا ہے، اپنی چمک ماند نہیں ہونے دیتا۔ بالکل اسی طرح تمہیں اپنی چمک ماند نہیں ہونے دینی۔ تمہارے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے تم اہم ہو فاریہ۔ مشل نے اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے کہا۔
सच तो था। हाजिक, अम्मा भी और वो लोगों के नोकीले जहर में डूबे लफ्ज़ों से उसे बचाना चाहते थे, जो निगाहों में तरहुम और लहजे में अफसोस लिए गलत अल्फाजों का तयन करते एहसासे कमतरी का एहसास उसे दिला जाते थे। मिशेल उसकी बचपन की दोस्त थी, जो बचपन से उसकी ढाल बनती आई थी। हाजिक के निकाह में होने के बावजूद वो हाजिक से ज़्यादा फारिया से मोहब्बत करती थी। उसका और हाजिक का निकाह बचपन में ही हो गया था। हाजिक के वालिद अख्तर साहब और मिशेल के वालिद मुख्तार साहब बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। इस गहरी दोस्ती को अख्तर साहब अपनी ज़िंदगी में ही रिश्तेदारी में बदल गए थे। चलो उठो यार, यूं नहीं चले, देर हो जाएगी वरना। आखिरकार पूरी प्लानिंग करते तुम्हारे सड़ियल भाई को राज़ी किया है। नाक सुकोड़े कहती उसका हाथ पकड़े बेड से उठ खड़ी हुई। अम्मा भी नफ़ी में सर हिला गईं। उनका शक दुरुस्त था। फारिया की जिद और कमरा बंद करने वाली हरकत के पीछे मिशेल खान ही थी। आखिर ऐसे खुराफाती ख्यालात उसी के जहन में आ सकते थे। फारिया को वॉशरूम की राह दिखाते मिशेल अलमारी से उसके कपड़े निकालने के लिए पलटी, जब अपनी जानिब खश्मगीन निगाहों से अम्मा बी को देखते पाकर वो खिसियानी हंसी हंसती। हाजिक जानता है कि इन सब के पीछे आपका हाथ है, सख्त खिफा है वो आपसे। अम्मा बी ने उसे हाजिक की खिफकी से आगाह किया। खिफा होते हैं तो होने दें, मैं कौन सा उनसे राजी हूँ। अंदाज लापरवाह सा था। वो कंधे उचकाए कहते अलमारी से कपड़े निकालने लगी। आ रहा है अगले माह फिर, दोनों एक दूसरे की खिफकी दूर कर देना। जुमाइनी अंदाज में कहती अम्मा भी कमरे से निकलती चली गईं। मिशेल का कपड़े निकालता हाथ साकिन हुआ। दिल जोरों से धड़कते उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। पूरे 1 साल के तवील हिज्र काटने के बाद अब उनकी वापसी उसकी इस तकलीफ और अजियत का अजाला तो नहीं कर सकती जिसमें पिछले 1 साल से वो मुब्तला थी। आंखों में एकदम नमी उतर आई थी। ज़ेरे लब कहती वो अंगूठे की पोर से आंखों के किनारे पर ठहरे नमकीन कतरे साफ करती कपड़े निकालने लगी। शहर की सबसे बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही वो दोनों मुस्कुरा उठीं। निगाहों में सताइश ने बसेरा किया। यूनिवर्सिटी की जदीद तर्ज पर बनी आलीशान बिल्डिंग देखने वाले की निगाहों को घेरा कर देने की सलाहियत रखती थी। वसी अर्ज पर फैला ग्राउंड, जहां तालिबे इल्मों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ ग्रुप्स में मौजूद थीं। कुछ किताबें खोले पढ़ने में मसरूफ़ थे तो कुछ महवे गुफ्तगू थे। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से सफ़र करती उनकी निगाहें ग्राउंड में मौजूद लड़कियों पर आन ठहरीं। तासुरात में तेज़ी से बदलाव आया, मानो उन्होंने कड़वा बादाम चबा लिया हो। ये दर्सगाह कम, फैशन शो ज़्यादा मालूम हो रहा था। दुपट्टा से नादार काबिल एतराज़ लिबास में मलबूस लड़कियां मशरकी रवायात को भुलाते मगरबी रवायात अपनाते शर्मो हया का दामन छोड़ चुकी थीं। तुम यहीं रुको फारिया, मैं क्लास मालूम करके आती हूँ, यहाँ से कहीं जाना नहीं। मिशेल फारिया का हाथ छोड़े उसे ताकीद करते एक सिमत बढ़ गई। फारिया लब कुचलते दरख्त के साए तले खड़ी वहाँ आती जाती लड़कियों को देखते अपनी रंगत में सुर्खियाँ शामिल होने से रोक ना पाई। ये माहौल उसके लिए नया था। यहाँ मौजूद लड़के लड़कियों में बेतकयुफ़ी देखते वो नागवारी में मुब्तला हो रही थी। लब दांतों तले कुचलते वो मिशेल के आने का इंतज़ार करने लगी। उफ़, इस कदर हुस्न, लगता है परिस्तान से परी हमारी यूनिवर्सिटी में आन पहुंची है। अपने साथ खड़े लड़के की आवाज़ सुनते उन सब की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हुई थी। उंगलियों की पोरों में दबी सिगरेट का एक गहरा कश लेते उसकी भूरी निगाहों ने उस लड़के की निगाहों के इर्तिकाज़ में देखा। पीली पैरों को छूती रेशमी फ्रॉक में मलबूस, दुपट्टा सीने पर फैलाए, भूरे बालों को ऊंची पोनी टेल में जकड़े वो तपती धूप से अपना बचाव करती दरख्त के साए तले खड़ी उसे पल भर के लिए साकिन कर गई। शरबती निगाहें जिन पर सूरज की किरणें पड़ते उन्हें मजीद हसीन बना रही थीं। सफ़ेद रंगत जिसमें धूप की तमाज़त से सुर्खियाँ शामिल थीं, गुलाबी लबों को दांतों से कुतरते वो वाकई सबसे मुनफरद मालूम हो रही थी। अरीब सुल्तान पल भर को ठहरता उसे गहरी निगाहों से देखता रहा। नई स्टूडेंट लग रही है, इस्तकबाल करना चाहिए। ताबिश कमीनगी से मुस्कुराते कहता आगे बढ़ता कि अरीब सुल्तान का हाथ उठते उसे रोक गया। तुम में से कोई आगे नहीं आएगा। सर्द लहजे में तंबीह करता वो सिगरेट लबों से लगाए कदम आगे बढ़ा गया। इरम ने लब भींचे नागवारी से अरीब को फारिया की जानिब बढ़ता देखा। अरीब की फारिया पर टिकी निगाहें उसे सर ता पैर सुलगा गई थीं। आगे बढ़ते पास से गुजरते लड़के के हाथ से फुटबॉल थामते अरीब सुल्तान गहरी निगाहों से सरता पैर फारिया को देखते फुटबॉल उसकी जानिब फेंक गया। फारिया जो अपनी ज़ात में मगन खड़ी मिशेल की मुंतज़िर थी, बाल सर पर लगने के सबब पीठ के बल ज़मीन पर गिरी। हाथों की हथेलियां रगड़ का शिकार हुई थीं। हसीन चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया हुए थे।
शरबती निगाहों में एकदम नमी सिमट आई थी। अपनी हथेलियां निगाहों के सामने किए वो रगड़ के निशानात देखते रो दी। आसपास से गूंजते कहकहे उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर गए थे। सबकी मजाक उड़ाती निगाहों का मरकज़ खुद की ज़ात को देखते उसकी रंगत खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी के सबब सुर्ख हुई। आंसुओं में तेज़ी दराई। सुर्ख डोरों से मुज़य्यन निगाहें उठाए उसने सामने 32 दांतों की नुमाइश करते अरीब सुल्तान को देखा। लम्हे भर के लिए वो उसकी वजाहत से कायल हुई थी। भूरी निगाहें जिन पर लंबी खमदार पलकों का पहरा था, खड़ी सातवां नाक, अन्नाबी लब जिनके कोने सिगरेट नोशी के सबब स्याही में ढल चुके थे, भूरी दाढ़ी और माथे पर गिरते भूरे बाल। वो वजाहत का शाहकार था। फारिया की निगाहों में उभरती सताइश और उसका यूं एकटक देखना अरीब सुल्तान की मगरूरियत में इजाफा कर गया था। आखिर अपनी वजाहत से वाकिफ जो था वो, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी सिमटी थी। चेहरे पर तनाव फैला था। फारिया की निगाहों में उभरती सताइश को नागवारी और तेश में बदलते देखकर वो भमे रेस कर गया, जबकि फारिया अपने सर को झटक गई थी। मुकाबिल हसीन था, लेकिन उसका भेढंग लिबास, हाथों में मौजूद कड़े और गले में लटकती चेन जो उसके नुमायाब होते सीने से टकरा रही थी, फारिया को नागवारी में मुब्तला कर गई थी। दूजा उसकी हरकत। इस शख्स की वजह से उसे यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। आ जाओ डार्लिंग, मैं तुम्हारी मदद करूं, गंभीर लहजे में कहते वो अपनी चौड़ी हथेली फारिया के आगे फैलाते उसकी नागवारी को नज़रअंदाज कर गया था। फारिया ने दांत पीसे। पहले ये शख्स उसे तकलीफ दे गया था और अब बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करते उसकी मदद करना चाह रहा था। टेश के मारे बुरा हाल हुआ था। अरीब का बढ़ा हाथ नज़रअंदाज करते फारिया ज़मीन से उठ खड़ी हुई। तुम में इंसानियत नाम की कोई शय है बेहुदा इंसान? पहले मुझे बाल मारकर गिराया और अब बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करते मेरी मदद करना चाहते हो? तुम्हें रत्ती बराबर भी एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है? हाथों को हिलाते वो लबों को सख्ती से बाहम पेशस्त किए साइन लैंग्वेज में कह रही थी और अरीब हौंकों की मानिंद उसे देख रहा था। दूधिया कलाई में पहना ब्रेसलेट और उसमें जड़े मोती शोर मचाते अरीब के माथे पर बल लाने का सबब बने थे। हवाएं साकिन हुई थीं। आसपास का शोर कहीं दूर जा सोया था। इन मोतियों से बजता साज ही अरीब की समातों तक रसाई कर पा रहा था, मानो समातें इस साज के अलावा कुछ और सुनना ना चाहती हूँ। अरीब को यूं गुमसुम खुद की जानिब देखते पाकर फारिया ने माथे पर हाथ मारे खुद को कोसा। सामने खड़ा शख्स कहाँ उसके इशारों को समझ सकता था। आज शिद्दत से उसके दिल ने ख्वाहिश की थी कि काश वो बोल पाती और सामने खड़े शख्स को अपने लफ्ज़ों से अच्छा खासा बेइज्जत कर जाती। अपनी कमी का शिद्दत से एहसास हुआ। आंसू जो कुछ पल के लिए आंखों के किनारे ठहर गए थे, फिर से बह निकले, जबकि अरीब सुल्तान जिंदगी में पहली बार डिस्टर्ब हुआ था। सामने खड़ी लड़की की हर अदा उस पर भारी साबित हो रही थी। उसके सख्ती से पेवस्त लब, माथे पर ठहरे बल, निगाहों में तपिश, तेश के सबब सुर्ख रंगत और सुर्ख आरत पर फिसलते आंसू। अरीब सुल्तान कुछ बोलने के काबिल ही न रहा था। ज़ात में तलातुम तो उसकी कलाई में मौजूद ब्रेसलेट ने मचाया था। तो क्या तुम बोल नहीं सकती? अरीब सुल्तान के लहजे में बेयकीनी और तहय्युर शामिल था। फारिया ने ज़ब्त से मुट्ठियां भींचे उसकी जानिब देखा। वो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ज़रूर बोल सकती हूँ मिस्टर XYZ। अकब से उभरती मिशल की आवाज़ सुनते अरीब पलटा था, जबकि फारिया ने सुकून का सांस भरा। चलो यहाँ से मिशल, मुझे यहाँ नहीं रुकना। मिशल के नज़दीक आते फारिया ने इशारतन कहते उसका हाथ थामा। अरे क्यों चलूँ मैं? इसने कुछ कहा है ना तुम्हें? तुम रो रही हो, कपड़ों पर मिट्टी भी लगी है। बताओ मुझे क्या कहा है उसने, मैं बताती हूँ इसे। मिशल मुश्तइल सी अरीब को खा जाने वाली निगाहों से देखते गोया हुई। प्लीज़ मिशल, चलो यहाँ से। फारिया कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाहती थी। पहले ही वो हद दर्जा शर्मिंदा हो गई थी, मज़ीद शर्मिंदगी का सामने करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। मुकाबिल के अंदाज़ो अतवार, लबो लहजा ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो इंतहाई बेबाक और लापरवाह शख्सियत का हामिल है। मिशल का हाथ थामे उसे ज़बरदस्ती तकरीबन खींचते हुए वो अपने साथ लेते आगे बढ़ती चली गई, जबकि मिशल हर बढ़ते कदम के साथ सूरत हाल से ना आशना अरीब को सलवाते सुना रही थी। नज़रों से लम्हा बलम्हा ओझल होती फारिया की पुश्त को तकते अरीब अपने बालों पर हाथ फेर गया। तो तुम बोल नहीं सकती? अपनी हरकत के सबब शदीद पशेमानी ने उसे आन घेरा था। ज़ेरे लब कहता वो कदम आगे बढ़ा गया। स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस, किताबें सीने से लगाए, वो ज़ेरे लब इस दुआ का विर्द करते कि आज उसका सामना उस भूरे बागड़ बिल्ले से ना हो जिसकी वजाहत मरगूब कर देने वाली थी और हरकात नागवारी में मुब्तला कर देने वाली।
یونیورسٹی میں داخل ہوئی جبکہ اس کے ہم قدم مشل کی سوچ متضاد تھی۔ کل فاریہ اسے سب بتا چکی تھی اور آج وہ اس پل کے انتظار میں تھی جب اس کا سامنا اریب سلطان سے ہو اور وہ اسے کھڑی کھڑی سنا ڈالے۔ دونوں اپنی سوچوں میں الجھیں کوریڈور سے گزر رہی تھیں جب سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر دونوں کے ماتھے پر ناگواری کے بل سمٹ آئے۔ رنگت میں خفت و شرم کی بدولت سرخیاں گھلیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے اریب سلطان کھڑا ارم کی کمر میں ہاتھ ڈالے لبوں پر مسکان لیے محو گفتگو تھا، جبکہ ارم کا ہاتھ بے باکی سے کبھی اریب سلطان کے عارض پر جھلکتے گڑھے کو چھوتا تو کبھی اس کے چہرے پہ سجی داڑھی کو سہلاتا۔ استغفر اللہ، یہ جامعہ نہیں بالی ووڈ کی محبت فلم کی شوٹنگ کا سیٹ گمان کر رہا ہے۔ مشل جو اریب سے بحث کرنے کا ارادہ باندھے یونی آئی تھی، ہولے سے بڑبڑاتی اپنے ارادوں سے قدم پیچھے ہٹا گئی۔ فاریہ نے نگاہیں جھکائے، مشل کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے، قدم تیزی سے آگے بڑھاتے اریب سلطان کی نگاہوں سے خود کو بچانے کی ادنا سی کوشش کی جو ناکام ٹھہری۔ اریب سلطان کی نگاہیں اٹھتی اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ بے ساختہ اریب سلطان کے دل نے موازنہ کیا تھا۔ وہ کل کی نسبت آج زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ چاندنی کی مانند اس کی رنگت سیاہ لباس میں دمک رہی تھی۔ ارم کے پہلو سے اس کے ہاتھ ہٹتے چلے گئے۔ فاریہ کو یوں دامن بچاتا دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے راستے میں حائل ہوتا اسے روک گیا۔ فاریہ نے بمشکل خود کو سنبھالا جبکہ مشل کے تاثرات تن اٹھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے میوٹ گرل۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ نام ادا ہوا تھا۔ فاریہ کے جھکے سر کو یکٹک دیکھتے وہ گمبھیر لہجہ میں گویا ہوا۔ فاریہ نے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ مقابل کی خود پر گڑھی تپش زدہ نگاہوں کو محسوس کرتے 20 سالہ زندگی میں پہلی بار وہ کسی صنف مخالف کے یوں روبرو آئی تھی۔ کسی کی نگاہوں کی تپش سے اپنا آپ جھلستا محسوس کیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ مجھ سے گفتگو کرو مسٹر، کل تمہاری سرزد کی گئی غلطی سے واقف ہوں میں۔ فاریہ کے بجائے جواب مشل کی جانب سے موصول ہوا تھا، ایک دم تیکھا جواب۔ اریب سلطان نے ناگواری سے مشل کی جانب دیکھا، جو نگاہوں سے اسے سالم نگلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ محترمہ، میں مخاطب میوٹ گرل سے ہوں، آپ سے نہیں۔ دوسروں کی باتوں میں ٹانگ اڑانا ایک غیر مہذب حرکت ہے، اور آپ کی عمر کی لڑکیوں کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ لاپرواہ سا لہجہ تھا، لیکن آگ لگاتا ہوا۔ مشل کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ مشل نے کچھ کہنا چاہا جب اریب اس کی بات کاٹ گیا۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی۔ کل جو میں نے حرکت کی اس کے سبب تمہیں چوٹ بھی پہنچی اور شرمندگی الگ۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی نگاہیں فاریہ کے حسین چہرے سے ہٹانے سے قاصر تھا۔ نہ جانے کیسی کشش اس لڑکی کی ذات میں قید تھی جو زنجیر بنتے اس کے قدموں سے لپٹے اسے فاریہ کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے فاریہ کو دیکھ رہا تھا جو شربتی نگاہوں میں حیرت اور معصومیت لیے ذرا سی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دن رات جو سلواتیں وہ اریب کو دل ہی دل میں سناتی آئی تھی، اسے اب نادم دیکھ کر وہ معصوم دل لڑکی اپنی جگہ چور سی بنی تھی، جبکہ مشل بھمے ریز کیے سینے پر ہاتھ باندھے اریب سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری یہ شکل اور تاثرات تو تمہارے الفاظوں کا ساتھ نہیں دے رہے، مشل نے انگلی سے اریب کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے تیچھے لہجے میں کہا۔ اریب جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ مشل کی دخل اندازی اس کی نگاہوں میں بھاتے منظر میں خلل ڈال گئی تھی۔ فاریہ اور اریب جو ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالے آس پاس سے غافل ہو چکے تھے، دونوں ہوش میں آئے تھے۔ میں اپنی غلطی پر سچ میں نادم ہوں، اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ میں بذات خود اریب سلطان تم سے معافی مانگ رہا ہوں، جس کی زندگی کی کتاب میں معافی نام کا لفظ ہی نہیں۔ اریب کا لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ مشل کو ایک نظر دیکھتے جواب دیا۔ نگاہیں محض پل بھر کو فاریہ کے حسین چہرے سے ہٹی تھیں کہ وجود میں بے چینی کی ایک تیز لہر دوڑ اٹھی۔ یہ پل بھر بھی ایک عذاب کی مانند لگا تھا۔ وہ مشل کو ایک نظر دیکھتے پھر نظروں کا ارتکاز فاریہ کی جانب کر گیا تھا، جس کی سبیح پیشانی پر ننھی پسینے کی بوندیں اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہی تھیں۔ اریب کے الفاظ، اس کی نگاہیں اسے عجب سے احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ اریب کو ٹکٹکی باندھے خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ مشل کی زبان کو قفل لگا۔ اس بار اریب کے الفاظ اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس کی بھوری نگاہوں میں واقعی ندامت تھی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو میوٹ گرل، تم مجھے بتا سکتی ہو، بلا جھجک۔ میں تمہاری مدد کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہوں۔
فاریہ کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص سینے میں طغیانی سی برپا کر گیا تھا، گمبھیر آواز اور مروب کر دینے والا لہجہ۔ مشل کو نگاہوں کے یہ تصادم ایک آنکھ نہ بھائے۔ وہ فاریہ کو لے کر حد درجہ حساس تھی۔ فاریہ کا بازو جکڑے وہ اسے اپنے عقب میں چھپاتے اریب کی نگاہوں سے بچا گئی۔ اور ہم مدد کے لیے صرف تمہارے پاس ہی کیوں آئیں گے؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ تیکھے چٹون لیے گویا ہوئی۔ کیونکہ یہاں میرے علاوہ اور کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اریب کے لہجے میں مغروریت شامل تھی۔ یونیورسٹی کے پاپولر بوائے کا خطاب جو اسے حاصل تھا۔ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی مسٹر اریب سلطان کہ ہمیں تم تک مدد لینے آنا پڑے۔ اب ہٹو راستے سے۔ تمہاری فضول گوئیاں سنتے اب ہماری سماعتوں سے خون رسنے لگا ہے۔ ہاتھ جلاتے بگڑے تیور لیے کہتی وہ آگے بڑھی۔ اریب نے لب بھینچے اس کا طنز برداشت کرتے فاریہ کی پشت کو تکا، جبکہ فاریہ اس ٹکراؤ کی بدولت اپنی بدلتی حالت سے پریشان پلٹتے اریب کو ایک نظر دیکھ گئی، جس کی نگاہوں کا مرکز اب بھی اپنی ذات کو دیکھتے اس کی دل کی دھڑکنیں شدت سے زور پکڑتے اس کی سماعتوں میں دھڑکنے لگیں۔ بجلی کی تیزی سے اس نے اپنا رخ موڑا تھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر آنکھیں میچے دانتوں تلے لب دباتے وہ خود کو کوستے سر پیٹ گئی، جبکہ عقب میں موجود اریب سلطان کے لبوں پر تبسم کی کلیاں کھلی تھیں۔ اپنی سیاہ بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے مزید بگاڑتے وہ اپنے گروپ کی جانب بڑھا، جہاں موجود ارم خون خوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اریب کا یوں اسے نظر انداز کرنا، فاریہ کو یک تک دیکھنا، یہ اسے مدد کی پیشکش کرنا، یہ سب اسے جھلسا گیا تھا۔ کیا تھا یہ اریب؟ سرد لہجے میں مستفسر ہوئی۔ کیا؟ اریب نے کندھے اچکائے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہوں میں کس بابت پوچھ رہی ہوں۔ کیا تھا یہ سب؟ کیوں تم اس سے مدد کی پیشکش کر رہے تھے؟ کیوں تم نے اس سے معافی مانگی؟ کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا تھا تم سے؟ آگ اگلتا لہجہ تھا اس کا۔ نگاہوں میں فاریہ کو بھسم کر دینے والے تاثر لیے وہ سوال گو ہوئی۔ کچھ نہیں یار، میں کل اس کی ریگنگ کر گیا تھا یہ جانے بنا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ دل میں رحم آیا تو معافی مانگ لی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تم اتنا مت سوچو، آج میں نے ڈنر پلان کیا ہے، ساتھ چلیں گے۔ ارم کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ ازلی لاپرواہ لہجے میں گویا ہوا۔ ارم کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ واقعی کچھ نہیں ہے اریب؟ تم اس میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ ارم کے لہجے میں خوف بنا تھا۔ اریب کی نگاہوں کے سامنے فاریہ کا حسین چہرہ لہرایا، نگاہوں میں ایک تپش سی ابھرتے معدوم ہوئی۔ وہ میری ٹائپ کی نہیں، بے فکر رہو، اریب سنجیدگی سے کہتے ارم کو اپنے حصار میں لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ارم کے رگوں پے پر سرور سا دوڑ اٹھا، دل میں کنڈلی مارے بیٹھا خوف اریب کے لفظوں سے دور ہوا، تسلی بخش سانس فضا کی سپرد کیے وہ لبوں پر مسکان لیے اریب کے ہمراہ آگے بڑھتے چلی گئی۔ اندھیرے سے گھپ کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون تھر تھرا اٹھا۔ بیل کی بجتی ٹیون پورے کمرے میں گونجتے خاموشی کی ڈبیس تہ کو بے دردی سے چیر گئی۔ مشل خان کی گہری پرسکون نیند میں خلل پڑا تھا۔ ماتھے پر بل لیے وہ نیند سے بیدار ہونے کے بجائے تکیہ کانوں پر رکھتے اس آواز سے اپنی سماعتوں کو محفوظ کر گئی، اس خیال سے کہ کال خود ہی دوسری جانب سے کاٹ دی جائے گی۔ لیکن مقابل ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ 10 منٹ پھر 15 منٹ لگاتار کال پر کالز مشل کی نیند کو برباد کر گئی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹ جانے کے سبب سیاہ نگاہیں سرخ ڈوروں سے مزین تھیں، جن میں اب اشتعال ہچکولے کھا رہا تھا۔ چھوٹی سی ناک کے نتھنے اشتعال کے سبب پھول چکے تھے۔ بیڈ سے اٹھتے تکیہ فرش پر پھینکے اس نے جارحانہ انداز میں کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ اگر کوئی آپ کی کالز نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب وہ مصروف ہے یا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ رات کا 2:30 بج رہا ہے۔ بے غیرت انسان، اس وقت ایک عام انسان سو رہا ہوتا ہے اور تم جیسے الو جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہوتی ہے، وہ یوں ہی کالز پر کالز کرتے ایک عام انسان کی نیند خراب کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو تم 12 گھنٹے کی نیند ہر انسان کے لیے کس قدر اہم ہوتی ہے؟ اوہ، پر تم کیسے جانو گے؟ تم تو الو ہو نا۔ تیش و اشتعال میں مبتلا وہ بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ فون پر دوسری جانب موجود شخص جہاں اس کی آواز سنتے اپنی رگ رگ میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا، وہیں اس کی زبان سے نکلنے والے اپنے لیے الفاظ سنتے وہ ضبط سے لب بھینچ گیا۔ محترمہ کھڑکی پر گرے پردے ہٹاتے ذرا باہر جھانک لیتی تو آپ کو معلوم ہو کہ رات کے 2:30 نہیں جن کے 2:30 بج رہے ہیں، اور جن محترمہ کو میں نے فون کیا ہے وہ عام انسانوں کی طرح 12 گھنٹے کی نیند نہیں، کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے تو خواب خرگوش کے مزے ہی لوٹتی رہتی ہیں۔ مقابل کے سنجیدہ لہجے میں ہلکی سی طنز کی آمیزش تھی، جبکہ مقابل کا گمبھیر لب و لہجہ مشل کی سماعتوں سے ہوتے دل میں اترا تھا۔ نیند کی خماری تیش و اشتعال پل بھر میں ذات سے دور ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں سپیڈ پکڑ چکی تھیں، لب ہلکے سے واں ہوئے۔ یہ گمان تھا یا کوئی خواب؟
हैरत से निकल आए, आ रहा हूं मैं अगले महीने, तफसीली मुलाकात करनी है मुझे आपसे। बहुत सी बातें हैं जो दिल में दबा कर रखी हैं, वो आपके गोशो गुजार करनी है। मुकाबिल उसकी रग रग से वाकिफ था। मिशेल ने लब बाहम सख्ती से पेवस्त किए। भवें तन उठीं। घबराहट इस कदर थी कि हथेलियां अरक आलूद हुई थीं, और मुकाबिल के यूं आम से अंदाज में बात करने के सबब तैश इस कदर यकलख्त हावी हुआ था कि उसका बस न चला, ये शख्स सामने हो और वो उसका कलीजा नोच निकाले। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना आपकी कोई बात सुननी है। अगर आप आ भी जाएं तो मुझसे मिलने की जहमत मत कीजिएगा। लहजे को हत्तल इम्कान सर्द बनाए मिशेल गोया हुई। मुकाबिल के लब धीमी मुस्कान में ढले। आपसे मुलाकात जहमत नहीं, इनायत है। लफ्ज़ों के मीठे जाल बुनना मुकाबिल बखूबी जानता था। मिशेल की रंगत सुर्ख हुई। वो उससे फ्लर्ट कर रहा था। मिशेल ने दांत पीसे। आप मुझसे इस तरह फ्लर्ट नहीं कर सकते, दांत कचकचाते गोया हुई। मुकाबिल की अब मध्यम हंसी फ़ोन स्पीकर से गूंजी थी। हक हलाल की बीवी से फ्लर्ट नहीं, मोहब्बत की जाती है मिसेस हाजिक। दिलकश लहजा था मुकाबिल का। मिशेल की गिरफ्त फ़ोन पर हल्की पड़ी। उस रिश्ते का जिक्र आपकी ज़ुबान पर जच नहीं रहा जिसे आप तोड़ने की सरहद कोशिश कर चुके हैं मिस्टर हाजिक। आपसे मुलाकात वाकई बेहद ज़रूरी है। आखिर आज़ादी के परवाने पर अपनी निगाहों के सामने आपको दस्तखत करता देखना है। लाख मजबूत रहने का इरादा बांधे भी वो अपनी आवाज़ को नम होने से रोक नहीं पाई थी। एक ही सांस में कहते वो खड़ाक से फ़ोन बंद कर गई। आंखों के किनारे नमी से भरने लगे। मुकाबिल इस कदर जल्दी कैसे अपने लफ्ज़ों और इरादों से फिर सकता था। उसकी मोहब्बत को बेमोल करते, ठुकराने के बाद, उसे आज़ादी का फ़ैसला सुनाने के बाद अब वो यूं मोहब्बत जता रहा था मानो उनके दरमियान कोई रंजिश हाइल हुई ही ना हो। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते आरिस पर बह निकले और उसने बह जाने दिए। बेड पर औंधे मुंह गिरते वो तकिए में मुंह छुपाते शिद्दते गरिया से रो पड़ी। हंसती मुस्कुराती शोख रंगों में ढली लड़की किस अजियत से गुजर रही थी महज वो जानती थी। सबके सामने खुशबाश रहने का दिखावा करते वो थक चुकी थी। सबने महज उसे हंसते देखा था। आंसुओं और दिलसोज सिसकियों से तो कमरे की चार दीवारी वाकफियत रखती थी। दूसरी जानिब मुकाबिल लब भींच गया। तमाम गिले शिकवे अब रूबरू आने के बाद ही दूर होंगे मिसेस हाजिक। तसव्वुर में मिशेल से मुखातिब वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। अपने कमरे की बालकनी में लगे झूले पर बैठी वो चांद को तक रही थी। लबों पर तबस्सुम बिखरा हुआ था। निगाहें उल्हूही चमक से पुर थीं। निगाहों का मरकज तो चांद था, लेकिन सोचों के तमाम धागे उस एक शख्स की ज़ात से उलझे हुए थे जो निकाले नहीं निकल रहा था ख्यालात से। आंखों के सामने बारहा अरीब सुल्तान की शोख चंचल निगाहें झलक दिखाकर गायब हो रही थीं। पहली बार वो इन एहसासात को दिलो जान से महसूस कर रही थीं। किसी की निगाहों की कैद में रहना, अरीब का माफ़ी मांगते उसे मदद की पेशकश करना उसे उन अजीब एहसासात से दो चार कर गए थे जिन्हें वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। सिन्फ़े मुखालिफ की ज़रा सी तवज्जो उसके दिल की सरजमीन पर नन्हे कलियां खिला गई थीं, जिन्हें अब फूल बनते मोहब्बत का नाम देना बाकी था। वो अरीब के बारे में सोच रही थी और उसे उसके बारे में सोचना अच्छा लग रहा था। सोचते सोचते न जाने कब नींद उसकी आंखों में उतरी। चांद की चांदनी में वो नाजुक दोशीज़ा नींद की गहरी वादी की सैर को निकल पड़ी, जहां आज ख्वाबों के महल में एक नया चेहरा उसका मुंतज़िर था। लाइब्रेरी में बैठी वो नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी कि एकदम बाहर से आती आवाज़ें उसे खौफज़दा कर गईं। फारिया आंखें हैरत और खौफ से फैलाए, कलम चलाता हाथ रोके समझने की कोशिश करने लगी कि गोलियों की थरथराती आवाज़ और तोड़ फोड़ की आवाज़ों में इजाफा हुआ। खौफ के सबब उसकी रंगत जर्द पड़ी। मिशेल उसके साथ ना थी, वो कैंटीन कॉफ़ी लेने गई हुई थी। फारिया अपनी जगह से उठते अभी लाइब्रेरी से बाहर निकलती कि लाइब्रेरी में दाखिल होते लड़कों को देखते उसकी सांसें थमीं। वजह उनके हाथों में मौजूद डंडे और असलहा था। अपने लबों पर कांपता हाथ जमाए उसने छुपने की कोई जगह तलाशनी चाहिए कि लाइब्रेरी में मौजूद आखिरी शेल्फ के पीछे मौजूद ज़रा सी जगह देखते वो तेज़ी से कदम बढ़ाते उस जगह पर आन बैठी। लाइब्रेरी में तोड़ फोड़ की आवाज़ें उसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर गईं। शरबती आंखें तेज़ी से तर होती बहने लगीं। ज़ीरे लब दुआओं का विर्द करते वो किसी की मदद की मुंतज़िर थी। मैंने कहा था इरम तुम्हें, कुछ भी करने से पहले मुझसे डिस्कस लाजमी करना, फिर ये हंगामा आराई क्यों करवाई? रेस्टरूम में मौजूद इरम के नज़दीक आते वो उसका बाजू जकड़े घुर्राया, भूरी निगाहों में कहर से मटाया था। तुम्हें बताना ज़रूरी तो नहीं था? आज यूनिवर्सिटी में माल स्टोर करना था, ये हंगामा आराई ज़रूरी थी? इरम का लहजा लापरवाह सा था। अरीब ने दांत पर दांत जमाए उसकी जानिब देखा।
میں بھی تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں ارم. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا، یا میں یہ سمجھوں کہ تم لوگ اب تک مجھ پر اعتبار نہیں کر پائے. اریب نے اس کا بازو چھوڑے تعصب سے کہا. لہجے میں دکھ کی گہری آمیزش شامل تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے اریب، مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتانے کی مجھے اجازت نہیں. ارم اس کے شکوے پر تڑپتے فوراً وضاحت پیش کر گئی. تمہیں اگر مجھ پر یقین ہے تو بتاؤ مجھے کہ کون ہے یونیورسٹی میں موجود وہ انسان جو ہمارا مال یونی میں سیو رکھتا ہے؟ یونی کے سٹور روم تک کس کی رسائی ہے؟ اریب کا لہجہ سرد تھا. ارم کی رنگت زرد پڑی. میں نہیں بتا سکتی اریب. اس راز کا خلاصہ کرنا ایسا تھا جیسے موت کو دعوت دینا، اور ارم کو اپنی جان بہت پیاری تھی. اریب تلخی سے مسکرایا. اور کہتی ہے تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ میں چاہے کچھ بھی کر لوں تم لوگوں کے گروپ میں کبھی جگہ نہیں بنا پاؤں گا. میں نہ کبھی تم مجھے اپنا اعتبار سونپو گی. تلخی سے کہتے اریب ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. ارم نے لب چباتے اس کی پشت کو تکا. چھوڑو، مجھے وہاں جانا ہے. مشل حلق کے بل چیخی تھی. یہ یونیورسٹی کا دوسرا حصہ تھا جہاں اب تمام طلباء موجود تھے جنہیں بروقت بچاتے یہاں منتقل کیا گیا تھا. دو پارٹیوں کے بیچ تصادم کی صورت میں یہ ہنگامہ آرائی برپا ہوئی تھی. اب بھی چند طلباء دوسری جانب پھنسے ہوئے تھے جن میں فاریہ بھی شامل تھیں، اور مشل کو اپنا آپ کانٹوں پر چلتا محسوس ہو رہا تھا. رو رو کر اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی، لیکن کوئی بھی اسے فاریہ تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا مجھے جانے دو، میری دوست فاریہ وہاں ہے، وہ بول نہیں سکتی، اسے چوٹ پہنچ جائے گی. مشل بھرائی آواز میں چیخی. گلے میں خراشیں پڑ چکی تھیں، اب تو اس میں اتنی طاقت تک نہ بچی تھی کہ وہ مزید چیخ پاتی. اریب سلطان جو ابھی وہاں پہنچا تھا مشل کے لفظوں پر پتھر کا بت بنا. نظریں چاروں جانب دوڑائیں، لیکن فاریہ کو وہاں نہ پاتے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، چہرے پر اضطراب پھیلا. یہ کیسا احساس تھا جو اس کے پورے وجود کو جکڑے اسے اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا؟ یوں لگا تھا مانو دل کو کسی نے زوروں سے مٹھی میں بھینچا ہو. مجھے جانا ہوگا، مدھم آواز میں خود کلامی کی. ساتھ کھڑی ارم نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا. کہاں؟ ارم حیرت زدہ سی مستفسر ہوئی. فاریہ، وہ یہاں نہیں ہے. اضطرابی حالت میں کہتا وہ تیز قدموں سے وہاں سے فرار ہوا. پیچھے کھڑی ارم بے یقینی میں مبتلا اسے نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی. یونی کے چپے چپے میں اسے ڈھونڈتا وہ کوئی پاگل گمان کر رہا تھا. بھوری آنکھیں سرخ ڈوروں سے مزین تھیں، چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا، بے چینی انگ انگ سے عیاں تھی. وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، ٹھیک تھی بھی یا نہیں؟ یہ سوالات اسے تفکر کے اندھیرے کنویں میں دھکیل رہے تھے. اسے اپنی جان سولی پر لٹکتی محسوس ہو رہی تھی. دل و جان کو جیسے اضطراب، تڑپ اور بے چینی نے جکڑ لیا تھا. لائبریری، ہاں لائبریری میں ہوگی وہ. کینٹین، کلاس روم، سب جگہ تو وہ ڈھونڈ چکا تھا نا. یہاں ہنگامہ آرائی کرتے لوگ تھے نا فاریہ، یونیورسٹی کا اچھا خاصا نقصان کرتے. وہ سرکش لوگ یوں غائب ہوئے تھے مانو کوئی چھلاوا ہوں. ایک دم دماغ میں کنڈلی مارتا خیال زبان پر لائے اس کے قدموں نے لائبریری کی جانب دوڑ لگائی. فاریہ؟ لائبریری میں داخل ہوتے وہاں گری کتابوں اور ٹوٹی کھڑکیوں کو دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں اٹکیں. دل اس قدر خوفزدہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ خوف کسی متاع جاں کو کھو دینے کا تھا، کسی ایسی چیز کو کھو دینے کا ڈر جس سے اس کی سانسیں جڑی ہوں. دھیمی آواز میں اسے پکارے وہ آگے بڑھا تھا کہ نظر فرش پہ پڑے بریسلٹ سے جا ٹکرائی. یہ وہی بریسلٹ تھا جو اپنی سانس کے سبب اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گیا تھا کہ سماعتیں اب بھی اس سانس کو محسوس کرتی تھیں اور دل کی دھڑکنیں اودھم مچانے لگ جاتی تھیں. گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. جھکتے قدموں کے پاس پڑا بریسلٹ اٹھاتے اس نے بے ساختہ لبوں سے لگایا. سانسیں سینے میں ہی کہیں دب کر رہ گئیں. وہ یہیں تھی یا اپنی جان بچانے کی خاطر یہاں سے فرار ہو گئی تھی؟ ابھی چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ لائبریری کے آخری شیلف سے جھلکتے گلابی آنچل کو دیکھتے اس کی سانس میں سانس آئی. سست روی سے آگے بڑھتے قدموں میں تیزی در آئی. شیلف کے نزدیک آتے اس نے پرسکون سانس فضا کے سپرد کیا. وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، لیکن وجود پر ایک چوٹ کا نشان نہ تھا. سرخ عارت پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے جنہیں دیکھتے اریب کا دل پسیج سا گیا. گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے وہ ہر چیز بھلائے اسے اپنے سینے سے لگا گیا. فاریہ کا ڈھیلا وجود اس کے توانا سینے میں چھپ سا گیا اور اریب سلطان کی تمام بے قراری، بے چینی، اضطراب کہیں دور جا سویا تھا. اب جو رگوں میں خون کے سنگ سرایت کر رہی تھی وہ محض راحت تھی، سکون تھا. آنکھیں بند کیے اس نے فاریہ کے ریشمی گیسوؤں سے اٹھتی مہک میں گہرا سانس بھرا. خوف کے سبب سست روی سے دھڑکتی دھڑکنیں اب معمول پر آئی تھیں. ڈرا دیا تھا تم نے، مجھے لگا میرے وجود کا کوئی حصہ مجھ سے کٹ سا گیا ہو.
धीमी सरगोशी फारिया की समातों के नज़र करते वो उसके बालों को लबों से छूते मोतबर करते उसे बाजों में भरे उठ खड़ा हुआ। कदमों में अब धीमापन था, अपने बाजुओं में कैद वजूद किस कदर मसरूरियत उसे बख्श रहा था, लफ्ज़ों में बताना नामुमकिन सा था। वो शदीद खौफ के सबब होश व हवास से बेगाना हुई थी। अरीब सुल्तान की निगाहें उसके आरत को छूती लांबी घनी पलकों से होते उसकी तीखी नाक से सफ़र करती उसके आध खुले गुलाबी लबों पर आन ठहरीं। ये लब बोलते नहीं तो इस कदर कहर ढा गए थे कि उसे शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ था। बोलते तो न जाने उसका क्या हाल होता। ये बेसाख्ता सोच थी जो उसकी धड़कनों में तलातों मचा गई थी। तेज़ रफ्तारी से कदम बढ़ाता वो यूनिवर्सिटी की दूसरी तरफ आया था, जहां तलबा का जमघफीर तो कम हो गया था, लेकिन प्रोफेसर्स बचे खुचे तलबा को संभालने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे, जिनमें मिशेल भी शामिल थी। अरीब की बाहों में फारिया को देखकर वो तमाम बंद तोड़ते उसकी जानिब बढ़ी थी। क्या हुआ है इसे? फारिया, ये ठीक तो है ना? भराई आवाज़ में उसने टूटते लहजे में दरियाफ्त करना चाहा कि अरीब वहां मौजूद एम्बुलेंस के पास रखे स्ट्रेचर पर फारिया को लिटा गया। ये ठीक है, खौफ के सबब शायद बेहोश हो गई थी, अरीब ने संजीदगी से जवाब दिया। मिशेल ने शुक्र अदा करते फारिया के साथ एम्बुलेंस में जगह संभाली और देखते ही देखते एम्बुलेंस अरीब की निगाहों से ओझल होती चली गई। बाकी जख्मी हुए तलबा को भी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। अरीब ने एक गहरा सांस भरते अपने बालों पर हाथ फेरते पलटते इरम की जानिब देखा, जो मुठ्ठियां भींचे सुर्ख निगाहों से उसे देखते तेज कदमों से वहां से निकली थी। अरीब लब भींचे हाथ की मुट्ठी बनाए अपने माथे पर मार गया। फिलवक्त वो इरम के पास नहीं जाना चाहता था। जो कुछ लम्हा भर पहले हुआ था वो उसके लिए नया था। ये एहसास और अपनी बदलती हालत के सबब परेशान वो कुछ पल तन्हाई में गुजारना चाहता था। तुम्हें नहीं लगता अरीब तुम कुछ ज्यादा ही फारिया नामी लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो? इरम के कॉल करने पर वो आज ना चाहते हुए भी यूं नहीं आया था। कॉरिडोर में खड़ी इरम अपने साथ खड़े अरीब को जांचती निगाहों से देखते सवालगो हुई। अरीब ने सिगरेट का एक गहरा कश लेते धुआं फिजा के सपुर्द किया। तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूं इरम, मुझे इसमें कतई दिलचस्पी नहीं, अरीब ने सर्द लहजे में जवाब दिया। कल का तुम्हारा अंदाज तो बहुत कुछ बता रहा था। पहले तुमने उस लड़की से माफ़ी मांगी, फिर उसे मदद की पेशकश की और कल उसकी जान बचाई। अरीब सुल्तान, सच बताओ, दिल आ गया है तुम्हारा उस लड़की पर? इरम का हाथ अरीब के कॉलर तक जा पहुंचा। अरीब ने जबड़े भींचते इरम की कमर में हाथ डाले, उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की। वो मेरी टाइप की नहीं है इरम, बेचारी बोल नहीं सकती, और तुम तो जानती हो किस कदर रहम दिल हूं मैं। बस बेचारी पर तरस और रहम आ गया। फुटबॉल मारकर गिराने वाली हरकत का इजाला कल उसको बचाकर कर दिया। और वैसे भी वो खूबसूरत है, और खूबसूरत चीज़ें हमेशा मेरी कमज़ोरी रही है, यू नो ना। वो इस बात से अनजान कि उसके अक़ब में फूलों का गुलदस्ता थामे खड़ी फारिया उसका लफ्ज़ बा लफ्ज़ सुनते टूट रही थी, और फारिया को तमाम नए एहसासात जिन्हें वो मोहब्बत का नाम दे गई थी एक छनाके के साथ टूटते महसूस हो रहे थे। वो किस कदर खुश थी जब मिशेल ने उसके होश में आने के बाद उसे बताया कि उसे बचाने वाला अरीब था। जिन एहसासात को वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी, उन्हें कल मोहब्बत का नाम देते वो आज अरीब सुल्तान का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अपने मुखलिस जज्बातों का इजहार भी करने चली थी। किस कदर नादान थी वो। वाकई सिर्फ तुम्हें उस पर तरस आया है अरीब? इरम, जो फारिया को देख चुकी थी, मुस्कुराते हुए अरीब से तस्दीक चाही। हाँ यार, एक गूंगी लड़की में कैसे कोई दिलचस्पी ले सकता है? अरीब झुंझलाते हुए कहते पलटा था और पत्थर का बुत बना था। फारिया की निगाहों से आंसू बह निकले। नफरत आमेज निगाहों से अरीब सुल्तान को देखते वो अपने कदमों में गिरे फूलों पर ठोकर मारते वहां से कदम आगे बढ़ा गई। मजीद रुकती तो हवास साथ छोड़ देते। अपनी ज़ात के लिए तरहम देखना, वो भी उस शख्स की आंखों में जो उसकी मोहब्बत थी, अजियतनाक था, और इसी अजियत से बचने की खातिर वो वहां से फरार हुई थी। बेचारी गलत फहमी में मुब्तला थी, दूर हो गई। इरम ने हंसते हुए फारिया का तमस्खुर उड़ाया। अरीब ने जबड़े भींचते अपनी जेब से फ़ोन निकाले, सुर्ख निगाहें लिए कुछ टाइप किया। वो ज़ारो क़ितार रोते यूनी का गेट पार कर गई थी कि कदमों के इंतहाई नज़दीक एक सियाह गाड़ी रुकी। गाड़ी में सवार शख्स उसका बाजू जकड़े उसे गाड़ी में घसीटते, उसे कुछ समझने का मौका दिए बिना उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाते उसे होशो खुरत से बेगाना कर गया। हैरत दर हैरत थी वो। अपने सामने सोफे पर शान से बराजमान शख्स की जानिब आंखें फाड़े देख रही थी, जो टांग पर टांग रखे उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। उसे होश आए कुछ ही पल हुए थे, और होशो हवास बहाल होते ही अरीब सुल्तान को अपने सामने देखकर वो हैरत से गुंग रह गई थी। न जाने कितने सानिये वो यूं ही हैरत में मुब्तला रहती कि दिमाग में कुंडली मारती सोच उसे तलखी से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई।
کھیل کھیلتے دل نہیں بھرا کہ اب میری خوبصورتی سے اپنے جذباتوں کی تسکین چاہتے ہو؟ تبھی یہاں لائے ہو مجھے، اغوا کیا ہے؟ ہاتھوں کو مخصوص انداز میں ہلاتے وہ تلخی سے بولی۔ آنسوؤں کا جھرنا پھر نگاہوں سے بہہ نکلا۔ اگلے ہی پل وہ آنکھیں میچ گئی۔ آخر اس کی سائن لینگویج سامنے موجود انسان کیسے سمجھ سکتا تھا؟ جذباتوں کی تسکین تو چاہتا ہوں، تمہاری خوبصورتی کو خراج بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن حلال طریقے سے۔ اریب کے جواب پر اس نے حیرت سے آنکھیں آخری حد تک پھاڑے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے اشارے سمجھ گیا تھا، لیکن کیسے؟ حیرت زدہ مت ہو، میں نے تمہارے لیے ہی سائن لینگویج سیکھی ہے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ صوفے سے اٹھتے قدم در قدم چلتے اس کے نزدیک آتے اریب گھمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ فاریہ نے لب بھینچے، آنکھوں میں شولوں سی لپک لیے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی زومانی بات اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ تم ایک انتہائی ذلیل گھٹیا انسان ہو، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، بے حد نفرت۔ مجھے تمہاری ہمدردی، تمہاری رحم دلی کی ضرورت نہیں، سنا تم نے؟ اریب کو اپنے نزدیک آتا دیکھ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بگڑا تنفس لیے وہ ہزیانی سی کیفیت میں گویا ہوئی۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ کس طرح سامنے کھڑے انسان کو بتائے کہ اس کے لفظوں نے کس قدر چھلنی کیا ہے اس کی روح کو۔ اریب کے بڑھتے قدم تھمے نہیں، فاریہ نے قدم پیچھے بڑھائے، اتنے کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ لیکن یہ آنسو تو کچھ اور ہی داستان سنا رہے ہیں۔ فاریہ کے بے حد نزدیک آتے وہ اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کیے، اس کے آرس پر ٹھہرا آنسو اپنے انگوٹھے کی پور پر چنتے بھویں اچکائے گویا ہوا۔ فاریہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ دل چیخ چیخ کر صدائیں دے رہا تھا کہ تم نے دل میں بسی محبت کو چوٹ پہنچائی ہے، وہ محبت جو چند ملاقاتوں میں ہی دل کی بنجر سرزمین کو سرسبز کرتے اپنا راج قائم کر چکی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ محبت کا اظہار کرنا اب اپنی تذلیل لگا تھا۔ اریب سلطان کے وجود سے اٹھتی مردانہ حواسوں پر طاری ہونے والی مہک میں سانسیں بھرتے وہ اس قدر نزدیکی کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا سوال گو ہوئی۔ تمہیں چاہتا ہوں، نکاح کرو مجھ سے۔ اریب کا لہجہ دل فریب تھا۔ فاریہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پل پہلے یہی شخص اس کی ذات، اس کے خامی کا مذاق اڑا رہا تھا، اور اب نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس کی بے یقینی بجا تھی۔ ایک گونگی لڑکی جس کے لیے محض تمہارے دل میں رحم اور ترس ہے، جو تمہاری ٹائپ کی نہیں، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تم؟ اس کے الفاظ اسے یاد دلا گئے تھے یا جتائے گئے تھے؟ اریب لب بھینچ گیا۔ میں تمہیں اپنے لفظوں کی وضاحت ابھی نہیں دے سکتا۔ اریب کے لہجے میں بے بسی سمٹ آئی تھی۔ اور میں نکاح نہیں کر سکتی ایک ایسے شخص سے تو بالکل نہیں جو میری خامی کا مذاق اڑائے۔ بے رخی سے منہ موڑے اس نے حتمی فیصلہ سنایا۔ یہاں سے رہائی کا آخری راستہ نکاح ہی ہے۔ مجھ سے نکاح کرو اور آزادی پالو، نہ کہ صورت میں تم ساری زندگی اس کمرے میں قید رہو گی، اور تمہاری جان سے پیاری دوست اور اس کا شوہر جو تمہارا بھائی بھی ہے جان سے جائیں گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ اریب جانتا تھا وہ اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگی، اسی سبب پلان بی پہلے سے ہی ترتیب کر رکھا تھا۔ فاریہ نے دہلتا دل لیے اس کی جانب دیکھا۔ مقابل نے اس کے بدن سے جان نکال لی تھی۔ اس کے جان سے عزیز رشتوں کا ذکر آیا تھا، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کیسے اس بے حس شخص کو اپنے دل میں جگہ دے سکتی تھی جو ہر احساس سے آری تھا؟ بھیگی شربتی نگاہیں جن میں ڈھیروں گلے شکووں کے ساتھ طیش اور نفرت بھی بے پناہ تھی، اریب سلطان کی بھوری نگاہوں میں براہ راست دیکھ رہی تھیں، جہاں اس وقت کوئی تاثر نہ تھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگی تھی اریب سلطان، آج اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا مجھے، لیکن تمہارے الفاظ میری محبت کا گلا گھونٹ گئے۔ مزے کا خیز ہے نا کہ چند ملاقاتوں میں ہی محبت ہو گئی، لیکن بس میں نہیں تھا میرے۔ تمہیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب تمہاری ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اب اندازہ ہوا میں غلط تھی، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تم جیسے انسان کو دل میں بسانے کی۔ میں کس قدر بے وقوف تھی کہ تمہاری اور ارم کی نزدیکیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی۔ تم جیسا انسان میری محبت کے قابل نہیں۔ نکاح کرتے مجھے اپنی دسترس میں لینا چاہتے ہو نا؟ استعمال کرتے مجھے پھینک دو گے، پھر اپنی محبوبہ ارم کے ساتھ مل کر میری محبت کا، میری خامی کا مذاق بناؤ گے۔ اگر میں بول نہیں سکتی تو کیا میں محبت کے قابل نہیں؟ میری خامی میرا کوئی گناہ تو نہیں؟
اریب کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرتے وہ شدتوں سے روتے ہاتھوں سے اشارہ کرتے کہہ رہی تھی، اور اریب ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس سے دور ہوتا اسے سن رہا تھا۔ دل چاہا تھا ابھی آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچے، اپنے دل کے تمام رازوں سے اسے روشناس کر دے، اسے بتا دیں کہ اسے یوں روتا ہوا نفرت آمیز نگاہوں سے خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کا وجود جل کر خاکستر ہوا تھا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران اسے محفوظ نہ پاتے وہ اس کی فکر میں ہلکان ہوا تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد نگاہوں نے باقی تمام حسین منظر دیکھنے سے منع کر دیا تھا۔ نکاح کرو فاریہ، تبھی یہاں سے آزادی پاؤ گی، تمام باتوں کے جواب میں سرد لہجے میں کہا۔ فاریہ روتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گری۔ تمہارے پاس محض 5 منٹ ہیں، جلدی فیصلہ لو۔ ہاں کی صورت میں یہاں سے آزادی کے ساتھ ساتھ تمہارے اپنوں کی بھی جان بخش دی جائے گی، اور انکار کی صورت میں تمہیں ساری عمر یہاں قید رہنا پڑے گا۔ میں منتظر ہوں تمہارا۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ اس کے آنسوؤں سے نظریں چرائے کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فاریہ نے لبوں پہ ہاتھ رکھے دھندلی نگاہوں سے اریب کی پشت کو دیکھا۔ چند ہی پلوں میں فیصلہ کرتے وہ مردہ قدموں کو تقریباً گھسیٹتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اپنے بھائی اور جان سے پیاری دوست پر وہ ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتی، پھر چاہے اسے اپنا آپ بھی داؤ پر لگانا پڑ جاتا۔ اس انجان گھر کے لاؤنج میں قاضی صاحب کے ہمراہ بیٹھا اریب اسے باہر آتا دیکھ کر سرشاری سے مسکرایا تھا، اور اگلے چند ہی پلوں میں وہ اریب سلطان کو قبول کرتے اسے اپنے تن من کا مالک بناتے تمام حقوق سونپ چکی تھی، اس شخص کو جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، اور وہ اس کی محبت کا قاتل بنا تھا۔ ہو گیا نکاح، اب جانے دو مجھے۔ نکاح ہوتے ہی وہ واپس کمرے میں جا بند ہوئی۔ اپنے پیچھے اریب کو آتا دیکھ کر وہ بے تاثر چہرہ لیے گویا ہوئی۔ اریب نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی نہیں جانے دے سکتا۔ نفی میں سر ہلاتے اریب نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ تو اب تم مجھے تار تار کرو گے؟ یہی مقصد تھا نا تمہارا؟ بقول تمہارے خوبصورت چیزیں ہمیشہ تمہاری کمزوری رہی ہیں، اب میرے وجود سے کھیلتے اپنے جذباتوں کو تسکین پہنچاؤ گے اریب سلطان؟ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرو گے؟ اریب کا ہر بڑھتا قدم اس کی بھوری نگاہوں میں تیرتے لو دیتے پیغام فاریہ کی سانسیں سینے میں الجھا گئے تھے۔ وہ خشک پڑتے گلے کو تر کرتے ہاتھوں سے بمشکل اشارے کرتے کہتی اریب سلطان کو مزید زخمی کر گئی تھی۔ اریب 5 قدموں کی دوری 2 قدموں میں طے کرتے اس کے بے انتہا نزدیک آتے اس کے بازو جکڑ گیا۔ میری تمام وضاحت رائے گاں جائے گی، تم اس وقت میری کسی بات پر یقین نہیں کرو گی، بس اتنے جان لو فاریہ، ان سب کے پیچھے ایک وجہ، ایسی وجہ جو میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اپنے لفظوں سے مجھے زخمی مت کرو۔ اریب کے لہجے میں بے بسی شامل تھی۔ فاریہ کی زبان کو چند پلوں کے لیے قفل لگا تھا۔ یہ نزدیکی اور مقابل کی بے بسی اسے چند پلوں کے لیے کچھ بولنے سے قاصر کر گئی تھی، لیکن پھر مقابل کا ایک نیا فریبی جال سمجھتے وہ تلخی سے مسکراتے اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ جھوٹ، کوئی وجہ نہیں ہے، پھر سے ایک نیا فریب بن رہے ہو، پھر سے میرے دل میری محبت کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ سچ تو یہی ہے اریب سلطان کہ میں تمہارے قابل نہیں، تمہیں محض میری خوبصورتی بھائی تھی، تمہارے دل میں میرے لیے صرف اور صرف ترس تھا، اور ویسے بھی تم نے تو کبھی محبت کا اظہار کیا ہی نہیں۔ میں ہی تمہاری خود پر ٹکی نگاہوں، تمہارے چند میٹھے لفظوں کو محبت سمجھ بیٹھی۔ میں تو محبت کے قابل ہی نہیں۔ آنسو جو کچھ پل پہلے بہنے سے تھم گئے تھے وہ پھر بہہ نکلے۔ وہ جب اریب کے الفاظ یاد کرتی تھی، دل لہو لہان ہوتے ایسی تکلیف سے اسے دوچار کرتا تھا کہ آنکھوں کے گوشے بھیگ اٹھتے تھے۔ اریب سے مشکل ہوا اب مزید دور رہنا۔ مقابل اس سے حد درجہ بدگمان تھا، اور اس کی یہ بدگمانی اریب کی جان پر بنائی تھی۔ فاریہ کا بازو جکڑے اس کی کمر میں گرد بازو حمائل کرتا وہ اسے خاموش رکھنے کی ایک ننھی سی کوشش کرتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گئی۔ فاریہ کا وجود ڈھیلا پڑا، لاکھ مزاحمت کے بعد بھی وہ خود کو اریب کی گرفت سے آزادی دلانے میں ناکام ٹھہری۔ تھک ہار کر اس کے بازو جکڑے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ جو بھی میں نے کہا، جو بھی میں نے کیا، ان سب کے پیچھے ایک وجہ ہے فاریہ۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں تکلیف نہیں دی، میں تو تمہاری تکلیف پر خود تڑپ اٹھوں۔ تمہارے آنسو تو عذاب کی مانند ہے۔ تم کہتی ہو تم محبت کے قابل نہیں، تم تو سراپا عشق ہو۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، ہر چیز سامنے آ جائے گی، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ مجھے یوں اپنے لفظوں سے تکلیف میں مبتلا مت کرو۔
فاریہ کے عارض پر ہاتھ رکھے اس کے لب فاریہ کے حسین نقوش کو چھوتے گستاخیاں سرزد کر رہے تھے۔ فاریہ کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں، پہلو میں معمول کے مطابق دھڑکتا دل بے قابو ہوتے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ جسم تھکن سے چور تھا، وہ اب مقابل کی پناہوں میں آرام چاہتی تھی۔ تمام مزاحمت ترک کرتے وہ مقابل کے لمس سے بہکتے، اسے نہ روکتے اس کی گستاخیوں کو بڑھاوا دے گئی۔ اریب سلطان اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھتے اس پر سایہ فگاں ہوتے تمام حدود پار کرتا چلا گیا۔ فاریہ کی آنکھ جب کھلی تو خود کو اپنے گھر، اپنے کمرے میں پایا۔ گزری رات یاد کرتے اس کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ کیوں مقابل کو نہ روک پائی؟ اس کے رنگ میں رنگتی چلی گئی۔ وہ کیوں اس کے لفظوں پر ایک بار پھر یقین کر بیٹھی کہ اس کے ان تضحیک آمیز لفظوں کے پیچھے کوئی وجہ تھی؟ آخر کیا وجہ تھی جو اس نے ارم سے وہ الفاظ کہے؟ اس کی نگاہوں اور لہجہ میں تو محبت ہی محبت شامل تھی۔ پوری رات اریب سلطان کے لبوں نے اس کی سماعتوں کی نظر محبت بھری سرگوشیاں کی تھیں۔ اس کا چھونا، اس کی محبت سے لبریز نگاہیں، اس کے الفاظ اس بات کی زندہ دلیل تھے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس نے ارم کے سامنے اس کی خامی کا مذاق بنایا؟ اور وہ گھر کیسے آئی؟ اماں بی نے اس سے کوئی سوال کیوں نہ پوچھا؟ ڈھیروں سوالات تھے جن کے جواب صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، اریب سلطان۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اریب سلطان سے ملاقات وہ آخری ملاقات ثابت ہوئی تھی۔ فاریہ اپنے کئی سوالات کے ساتھ ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ ہجر سانپ کی مانند اسے ڈس رہا تھا، اور اذیت تو یہ کہ وہ کسی سے اپنے اوپر گزرتی تکلیف بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ زندگی عام دنوں کی مانند گزارنے کی صحیح کرتے وہ یونیورسٹی جانا شروع کر چکی تھی۔ آج مشل طبیعت ناسازی کے سبب یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ ہاتھ میں اسائنمنٹ تھامے وہ تیز قدم بڑھاتے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی تقریباً خالی تھی۔ آج اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ لائبریری میں بیٹھے اسائنمنٹ بناتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شربتی نگاہیں کاجل سے لبریز تھیں۔ سرخ و سفید رنگت کے حامل چہرے پر کچھ خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ آفس کے نزدیک آتے دروازہ ہلکا سا کھلا دیکھ کر اس کی سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھے اس نے ابھی دروازہ ذرا سا واں کیا ہی تھا کہ سامنے نظر آتا منظر اس کی شربتی نگاہوں میں بے یقینی، خوف، دہشت اور وحشت لانے کا سبب بنا۔ سرخ رنگت سفید پڑی، ہاتھ میں تھامی اسائنمنٹ فائل چھوٹتے زمین بوس ہوئی۔ سامنے نظر آتا منظر جسم سے روح کھینچ لینے والا تھا۔ اسے ساتوں آسمان اپنے سر پر دھرا دھر گرتے محسوس ہوئے۔ اس کی نگاہوں کے عین سامنے اریب سلطان ہاتھ میں گن لیے کھڑا وحشت بھری نگاہوں سے پروفیسر کے بے جان وجود کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر فاریہ کے اعصاب جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ نازک جان اس دلدوز منظر کی تاب نہ لاتے ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ گرنے کی آواز پر اریب دروازے کی جانب متوجہ ہوا تھا، جہاں فاریہ کو زمین بوس دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ وجود پسینے سے شرابور تھا۔ گہرے سانس بھرتے اس نے نگاہیں کمرے میں دوڑائیں اور اگلے ہی لمحے وہ دھک سی رہ گئی۔ سامنے صوفے پر براجمان حاذق کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی، دل ہی دل میں اسے پکارتی وہ تیزی سے بیڈ سے اترتے اس کے سینے سے لگی شدتوں سے روتی۔ حاذق نے گرفت مضبوط کیے، فاریہ کو سینے میں بھینچے، اس کے بالوں پر لب رکھے۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے اریب نے پہلو بدلا۔ دل میں چبھن سی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ بس میری جان، چپ ہو جاؤ اور رو کر بھائی کو تڑپاؤ نہیں، حاذق نے اس کے بال سہلاتے محبت سے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتی مشل نے حاذق کو دیکھتے منہ کے زاویے بنائے جو حاذق کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہے۔ بھائی یہ خونی ہے، اس نے پروفیسر کو مارا ہے، میں نے خود دیکھا۔ بھائی اریب کے ہاتھ میں گن تھی۔ پروفیسر، خون، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح بھی کیا، مجھے دھمکایا، میری خامی کا مذاق بنایا۔ حاذق کے سینے سے جدا ہوتے اس کی نظر اریب پر پڑی۔ نظر پڑنے کی دیر تھی وہ سائن لینگویج میں اپنے بھائی کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ اریب نے دانت پیستے اپنی بیوی کو دیکھا جو اس کے سامنے ہی اس کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ مشل کی خونخوار نگاہیں خود پر ٹکی پاتے وہ نفی میں سر ہلا گیا۔
آپ تمام وضاحت دیں گے میری بیوی کو یا مجھے مزید اس کی بدگمانی برداشت کرنی پڑے گی؟ اور آپ کی بیوی کی خونخوار نگاہیں بھی۔ مہینے بعد شوہر واپس آیا ہے اور اس کا استقبال یوں کیا جا رہا ہے؟ تپا ہوا لہجہ تھا مقابل کا۔ حاذق نے اپنا قہقہہ ضبط کرتے اپنی بیوی اور بہن کی جانب دیکھا۔ ایک کی نگاہیں چیڑ پھاڑ کر دینے کا ارادہ رکھتی تھیں تو دوسری کی نگاہوں میں ڈھیروں گلے شکوے نمکین پانی کی صورت میں ٹھہر گئے تھے۔ اریب سلطان اور میں ISI افسر ہیں۔ تم دونوں سے اپنی شناخت چھپائی گئی تھی تاکہ تم دونوں محفوظ رہ پاؤ۔ میں کسی بزنس ڈیل کے لیے نہیں، ایک مشن کو پورا کرنے کی خاطر گھر سے دور تھا، لیکن پھر بھی تم دونوں کے ہر قدم سے واقف۔ حاذق نے کہنا شروع کیا تھا اور وہ دونوں آنکھیں پھاڑے لب واں کیے اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگیں۔ شہر کی تمام بڑی یونیورسٹی میں کچھ گروہ ڈرگز کی سمگلنگ کر رہے تھے۔ نوجوان نسل کو نشے کا عادی کرنا ان کا مقصد تھا، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اریب کو ایک اسٹوڈنٹ بنتے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں جانا پڑا۔ اسی دوران تم نے بھی یونیورسٹی جانے کی ضد باندھ لی، جسے پورا کروانے کا آئیڈیا میری بیوی نے تمہیں دیا۔ حاذق کی نگاہوں کا رخ مشل پر مرکوز ہوا۔ مشل نے گھبراتے اپنا سر جھکایا۔ تمہاری ضد کے آگے ہار مانتے میں نے تمہارا داخلہ اسی یونیورسٹی میں کروایا جہاں اریب تھا، اور اسے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری سونپی۔ اریب سلطان پہلی ملاقات میں ہی تمہیں اپنے دل میں جگہ دے بیٹھے۔ ارم سے وہ سب کہنے کا مقصد تمہیں خطرے سے بچانا تھا۔ ارم اسی گروپ کی لیڈر تھی جو یونیورسٹی میں نشہ آور چیزوں کی سمگلنگ کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے تم نے اریب کے الفاظ سن لیے اور اریب سلطان تڑپ اٹھا تمہیں کھونے کا سوچتے۔ اس نے مجھ سے نکاح کی درخواست کی۔ مجھے بھلا کیا قباحت ہو سکتی تھی؟ تم اسے پسند کرتی تھیں، وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ میں نے اجازت دے دی۔ تمہارے نکاح میں ولی بن کر تو میں شامل تھا ہی۔ یہ تمام سچائی تم سے تمہارے بھلے کے لیے چھپائی گئی تھی فاریہ۔ اب جب اریب اور میں نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا ہے تو تمہاری بدگمانی بھی ختم کرنا ضروری تھی۔ آج ہم تم دونوں کو تمام سچائی بتانا چاہتے تھے، لیکن آج بھی کچھ ایسا ہو گیا کہ تم اریب سلطان سے مزید بدگمان ہو گئی۔ جس پروفیسر کو اریب نے مارا وہ یونیورسٹی میں تمام غیر قانونی سامان سٹور کرتے اس گروپ کا ساتھ دیتا تھا۔ اریب نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، وہ اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے کیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اب باقی تم دونوں دیکھ لو، میں ذرا اپنی بیوی سے بات کراؤں۔ تمام سچائی ان دونوں کے سامنے رکھتے وہ تمام رازوں سے پردہ اٹھاتے، آخر میں شوخ لہجے میں کہتے، سٹل کھڑی مشل کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ سچ جاننے کے بعد وہ کچھ بولنے کی قابل ہی کہاں رہی تھی۔ وہ شخص تو محض اپنا فرض نبھا رہا تھا، اور وہ اسے جھوٹا، فریبی، بے حس مانتے اسے ان القابات سے نواز بھی چکی تھی۔ اریب اسے خاموش سر جھکائے دیکھ کر اس کے نزدیک آتا، گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کی کلائی جکڑے اس میں وہ بریسلٹ پہنا گیا جو ہنگامہ آرائی کے دوران اس کی کلائی سے گر چکا تھا۔ لائبریری میں مجھے ملا تھا، تب سے سنبھال کر رکھا ہے۔ جب حاذق سر نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا اور پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا، وہ ایک نظر کا دیکھنا مجھے ساری زندگی کے لیے تمہارا کر گیا۔ اریب سلطان تمہارے آگے ہار گیا۔ جب تم میری نگاہوں سے اوجھل ہوئی، بے چینی نے آن گھیرا۔ جب تمہیں خطرے میں دیکھا تو سانسیں بھرنا مشکل ہوا۔ تمہاری نگاہوں میں نفرت دیکھتے میں 100 بار مرا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں فاریہ۔ فرض کے آگے مجبور تھا کہ محبت کو بدگمان کر بیٹھا۔ معاف کر دو، میری دی ہر تکلیف کو بھولتے مجھے معاف کر دو۔ فاریہ کے ہاتھ لبوں سے لگاتے وہ مدھم لہجے میں گویا ہوا۔ فاریہ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مقابل کی تو کوئی غلطی نہ تھی، وہ تو محض اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ میری خامی جاننے کے بعد بھی مجھ سے محبت ہے؟ ہاتھ اریب کی گرفت سے آزاد کرواتے وہ اشارتاً گویا ہوئی۔ کون سی خامی؟ کوئی خامی ہے ہی نہیں۔ تمہاری یہ بولتی آنکھیں تمہاری زبان ہے، تمہارے ہاتھ میں پہنا یہ بریسلٹ اس کا شور تمہاری زبان بن جاتا ہے، پھر کون سی خامی؟ مجھے تو تم دل و جان سے قبول ہو۔ محبت بھرے لہجے میں کہتے وہ اسے خود میں بھینچ گیا کہ اب ذرا سی بھی دوری سہانے روح تھی۔ فاریہ نے نم نگاہوں سے مسکراتے اریب سلطان کے دل کے مقام پر اپنے لب ثبت کیے۔ اس سے زیادہ سرشاری کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا محب بھی اس سے محبت کرتا تھا اور بے پناہ کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے دنیا و مافیہا سے بیگانہ ایک دوسرے کے لمس سے سکون حاصل کرنے لگے، تمام پچھلی باتوں کو بھلائے۔ تو وہ آزادی کی باتیں وہ سب اس لیے کی تھیں کہ آپ کو اپنا مشن پورا کرنا تھا؟
اپنے ہمراہ کھڑے حاذق کو دیکھتے مشل نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، ہاں، میں جس فیلڈ میں ہوں اس میں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا واپس زندہ لوٹتا یا پرچم میں لپٹا ہوا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا مشل، حاذق نے اس کے ہاتھ تھامے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مشل نم آنکھیں لیے اس کے سینے سے لگی۔ آپ سے آزادی کسی صورت نہیں چاہیے، میں آخری سانس تک آپ کی رہنا چاہتی ہوں حاذق۔ زندگی رہی تو ساتھ نئی یادیں بنائیں گے، اور اگر اس وطن کی خاطر آپ شہید ہوئے تو تمام عمر فخر سے آپ کی بیوہ بنتے بیوگی میں زندگی گزار دوں گی، لیکن اپنے نام کے ساتھ جڑا آپ کا نام کبھی الگ نہیں کروں گی۔ بھیگی نم آواز میں کہتے وہ حاذق کو سرشار سا کر گئی۔ حاذق نم نگاہوں سے مسکراتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ تمام رنجشیں مٹتے ان چاروں کو ایک کر گئی تھیں۔ اب وقت ان کی خوشیوں کا آن ٹھہرا تھا۔